بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ اور پڑھو علیہم ان پر نبأ خبر ابنئی دو بیٹوں آدم کے بالحق حق کے ساتھ اذ جب قربا نیاز لائے دونوں قرباناً کچھ نیاز، قربا قربانی سے بھی یعنی کہ وہ جو قربانی لے کر آئے، فتقبل پس قبول کی گئی من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی، ولم اور نہیں یتقبل قبول کی گئی من الآخر دوسرے سے، قال تو اس نے کہا لأقتلنک البتہ ضرور میں تمہیں قتل کر دوں گا، قال تو اس نے کہا انما بے شک یتقبل قبول کرتا ہے اللہ من المتقین متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو، جب ان دونوں نے اللہ کی جانب سے یا اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں یا پھر قربانیاں پیش کیں، تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا جہاد سے گریز کرنے کا قصہ جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے، اس کے بعد اب آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ ان میں سے قابیل عمر میں بڑا تھا، کاشتکاری کرتا تھا، جسم میں قوی اور کیا تھا مضبوط تھا، توانا تھا، اور چھوٹا بھائی حابیل بھیڑ بکریاں پالتا اور چرایا کرتا تھا، نیک تھا، فرما بردار تھا۔ تو ان دونوں میں کسی بات پر تنازع ہوا اور بات ظلم و تشدد تک جا نکلے۔ حابیل جو تھے وہ ایک وقت کی اولاد تھے آدم علیہ السلام کی، یعنی کہ صبح کے وقت میں ایک لڑکا اور لڑکی کی ولادت ہوتی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں، اور شام کے وقت دوسرے یعنی ایک لڑکا اور لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی۔ تو حابیل ایک وقت کا جو تھا وہ بیٹا تھا اور قابیل دوسرے وقت کا تھا، اور اسی طرح ایک ایک لڑکی جو ان کے ساتھ پیدا ہوئی تو وہ ان کی کیا تھی؟ بہن ہوتی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور ایک وقت کے جو بہن بھائی ہوتے تھے ان کا نکاح دوسرے وقت کے بہن بھائی کے ساتھ کرا دیا جاتا تھا۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جو جھگڑا ہوا وہ اس بات پر ہوا کہ قابیل جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ہی بہن سے نکاح کرے، جو لڑکی حابیل کے حصے میں جو اس کا دوسرے وقت کا تھا اس کی حق میں آئی تھی۔ تو اب یہاں پر دونوں میں جھگڑا ہوا، اور جب یہ منع کیا گیا کہ تم اپنی بہن سے جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اب یہاں جھگڑے کی صورت میں اس مسئلے کا حل یہ نکلا، اس جھگڑے کا حل یہ نکلا کہ اللہ سے فیصلہ کرایا جائے، اور اس وقت یہ کہا آدم علیہ السلام نے کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آگ آ کر کھائے گی، کیونکہ پچھلے دور میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جو قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی تھی اس کو کسی دور پہاڑ پر رکھ دیا جاتا اور ایک آسمانی بجلی آتی اور اسے وہ جلا کر بھسم کر جاتی، یعنی اسے کھا جاتی۔ تو یہ اس بات کا اندازہ لگایا جاتا کہ یہ قربانی جو ہے یہ قبول ہو گئی ہے، اور جس کے پاس آگ نہ آتی اسے نہ کھاتی تو اس کے متعلق یہ اندازہ لگایا جاتا کہ وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے آدم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آگ آ کر کھا جائے گی تو وہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اسی سے اس لڑکی کا نکاح کرا دیا جائے گا۔ اب دونوں نے قربانیاں پیش کی، حابیل ویسے ہی نیک سیرت انسان تھا، اور اس لڑکی سے نکاح کا حق بھی اسی کا بنتا تھا، کیونکہ وہ اس کی بہن تو نہیں تھی نا، کیونکہ دوسرے وقت کی وہ تھی جو قابیل کی بہن تھی، تو حق بھی اسی کا تھا۔ تو اس نے قربانی میں اچھی اشیاء پیش کی، اچھی قسم کی، اور خالص رضائے الہی کی نیت کے ساتھ اس نے پیش کی، تو اس قربانی کو اللہ کے حضور
قبول کر لیا گیا، اور قابیل نے کیا کیا، جو خود بھی بے انصاف تھا اور برے کردار کا مالک تھا، تو قربانی میں بھی اس نے ناقص اور بری اشیاء رکھیں، تو اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، اور جو فیصلہ تھا وہ حابیل کے حق میں ہو گیا۔ اگلی آیت دیکھیے، لَإِن، البتہ اگر، بسطتا، دراز کرے تو، الیہ، میری طرف، یادا کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی، تاکہ قتل کرے مجھ کو، ماں نہیں، آنا میں، بباسطٍ، دراز کرنے والا، یادی، یا اپنا ہاتھ، الیک، تیری طرف، لأقتلک، تاکہ میں تجھے مار ڈالوں یا قتل کر ڈالوں، انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، اللہ سے، ربا، جو رب ہے، عالمین، دونوں جہانوں کا۔ یعنی تم میرے قتل کے لیے اگر ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہارے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ سے خوف کھاتا ہوں۔ یعنی جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس کا غصہ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ وہ انتقام میں بدل گیا، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ شاید قابیل کا یہ خیال ہو کہ حابیل کے مرنے کے بعد اس لڑکی پر میرا ہی حق باقی رہ جائے گا، تو اس کا جواب حابیل نے یہ دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اور اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی۔ اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے، میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ انی، بے شک میں، ارید، میں ارادہ کرتا ہوں، ان، یہ کہ، تبوء، تو پھر جائے، باسمی، بازیر بی، اسم کہتے ہیں گناہ، بازیر بی کے معنی ساتھ، گناہ، آخر میں یا لگا تو میرے گناہ سے، وَإِسْمِكَ، اور اپنے گناہ سے، فَتَكُونَ، پس ہو جائے تو، من اصحاب النار، آگ میں رہنے والا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی کیا ہو جاؤ، اب میرا گناہ بھی اپنے سر پر رکھ لو اور دوزخیوں میں داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی ناحق قتل کرنے والے کی سزا صرف یہی نہیں ہوتی کہ اسے اس جرم کے عوض جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس کے عوض مقتول کے گناہ بھی اسی کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے 2 لشکروں یا 2 صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے، پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے، اور تم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں جو ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں حابیل نے قابیل کو کیا کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی اپنے ہاتھ رنگ لو، میرا گناہ بھی اپنے سر پر لاد لو، اور تم ہو جاؤ جہنمیوں میں سے، اور بے شک ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت، پس رغبت دلائی، لہو، اس کو، نفسہ، اس کے نفس نے، قتل، مار ڈالا، قتل کر دیا، اخیہ، اپنے بھائی کو، فقتلہ، پس مار ڈالا اس کو، فاصبح، پس وہ ہو گیا، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں۔ تو اب قابیل نے کیا کیا، اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے وہ ہو گیا نقصان پانے والوں میں سے۔ یعنی قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصے ان پر غور کرتا رہا، لیکن آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حابیل زندہ رہے گا اس کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اسے ختم کرنے سے ہی اسے کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے نفس کے شیطان نے اسے سبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ ہی تمام کر دے۔ پھر جب اس نے اسے مار ڈالا تو اب اس پر ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑنے لگی، اور ایسے نیک سیرت اور نیک دل بھائی کو اس نے بے قصور جو مار ڈالا تھا، اور آخرت میں اس کے لیے سزا ہے، اور وہ بہرحال اس کو مل کر ہی رہے گی۔ فبعث، پس بھیجا، اللہ نے، غراباً، ایک کوا، یبعث، غراباً کہتے ہیں کوے کو، ایک کوا بھیجا، یبحث، جو کریدتا تھا،
زمین کو، فی الارض زمین میں، لیوریہو تاکہ دکھائے اس کو، کیف کیسے، یواری ڈھانپ دے، سوءتا لاش کو، اخیہ اپنے بھائی کی، قالا تو کہنے لگا، یا ویلتا اے کاش میری بدبختی، اعجزت کیا نہ ہوا مجھ سے، ان اکونا یہ کہ میں ہوں، مثل مانند ھذا الغراب اس کوے کی طرح، فاواریا پس ڈھانپ دوں میں، سوءۃ لاش کو، اخی اپنے بھائی کی، فبعث اللہ غراباً پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا، کھود رہا تھا، تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی وہ پشیماں اور شرمندہ ہو گیا۔ تو قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو جب مار ڈالا تو تھوڑی دیر بعد لاش میں بدبو پیدا ہونے لگی۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لاش کا کیا کرے۔ تو یہ نوع انسانی یعنی زمین پر یہ پہلا قتل تھا، اور وہ بھی ناحق قتل تھا۔ غالب خیال یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی انسان مرا بھی نہیں تھا، ورنہ اگر انسان کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا تو قابیل کو اپنے اوپر ملامت نہ کرنی پڑتی۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار مار کر ہلاک کر ڈالا، پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا تاکہ وہ اتنا گڑھا بنا دے کہ جس میں مردہ کوے کی لاش کو چھپایا جا سکے۔ تو کوے نے مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیا۔ تو قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے۔ خیر، اس نے بھی اس طرح زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ پھر جب وہ دبا چکا تو اب اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے اتنا وحشیانہ حرکت کی ہے۔ من اجلی، من سے اجلی، ومن احیاہا، ومن اور جس نے احیاہا زندگی دی، جان بچائی، احیاہا زندگی بچائی اس کی، فکأنما پس گویا کہ احیا الناس اس نے زندہ کر دیا لوگوں کو، جمیعا سب کے سب، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ہیں ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، ثم پھر، انا بے شک، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالکا اس کے، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ حد سے نکلنے والے۔ کیا کہا گیا آیت میں؟ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی قصور کے یعنی اس کو قتل کر دے یا زمین میں فساد مچاتا پھرے اور قتل کر ڈالے تو اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچائے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہری دلائل لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں ظلم، زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ تو جن صورتوں میں قتل جائز ہے، تو شریعت نے 3 صورتوں میں قتل کو جائز قرار دیا ہے۔ مسلمان کے قتل کو، مسلمان کا قتل تب کرے گا جب وہ کسی مسلمان کا قتل کرے گا، یعنی بطور قصاص اس کا قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کر کے مار ڈالا جائے گا، یعنی مسلمان کو اس صورت میں قتل کرے گا۔ اور تیسرا، وہ جو مرتد ہو جائے تو مرتد ہونے کے جرم میں قتل کیا جائے گا۔ تو ان تینوں صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل ہوگا وہ قتل ناحق ہوگا اور زمین میں فساد پھیلانے کے زمرے میں آئے گا۔ اور ایسے ہی قتل کے متعلق یہ لکھا تھا کہ جس نے ایک آدمی کو ناحق قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بخشی کرائی تو اس نے تمام انسانیت کو زندہ کیا۔ پھر سیدنا ابن
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ پہلا شخص وہی ہے جس نے قتل کو جاری کیا تھا۔ تو کون مراد ہے یہاں پہ؟ قابیل مراد ہے۔ انما نہیں سوائے اس کے کہ جزاء بدلہ الذین ان لوگوں کا جو یحاربون جو لڑتے ہیں اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے ویسعون اور وہ سعی کرتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں فی الارض زمین میں فسادن فساد پھیلاتے ہوئے، یعنی زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے پھرتے ہیں، ان یہ کہ یقتلوا قتل کیے جائیں، او یصلبوا یا سولی دیے جائیں، او تقطع یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، او ینفو یا دور کر دیے جائیں، من الارض زمین سے، ذالک یہ لہم ان کے لیے خزیون رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عذاب ہے عظیم بڑا۔ کیا کہا گیا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں، زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے مراد کیا ہے کہ خون خرابہ، ڈکیتی، راہزنی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں 4 قسم کی سزاؤں کو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے بتایا گیا ہے کہ اگر مجرم نے قتل کر دیا تو مگر مال لینے کی نوبت نہیں آئی۔ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا مگر مال لینے کی نوبت نہیں آئی تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر قتل بھی کر دیا اور مال بھی لوٹ لیا تو اب اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اگر صرف مال چھینا ہے، قتل نہیں کیا، چوری کی ہے، تو اب اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں گے، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ یا دایاں پاؤں، اس طریقے مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے۔ اگر ابھی قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو گیا تو اب اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ یعنی یہ 4 سزائیں جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے بتا دی گئی ہیں۔ یہ جو ڈکیتی کرتے ہیں نا، راہ چلتے جو ہوتے ہیں، ان کے متعلق 4 سزائیں ہیں۔ جو ڈاکو ہوتے ہیں تو ڈاکو کے لیے اگر مجرم نے قتل تو کیا ہے، یعنی مال لوٹنے گیا ہے، مجرم نے قتل کر دیا اگلے سے، لیکن مال لینے کی نوبت نہیں آئی، پہلے پکڑا گیا ہے تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ آیت میں آیا نا کہ ان یقتلوا، کہ انہیں کیا کر دو، قتل کر دو۔ اس سے پیچھے دیکھیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسول، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ٹھیک ہے، یعنی ڈاکہ زنی کرتے پھریں، تو اب ان کے لیے کیا ہے، ایسا فساد اگر کریں گے تو 4 سزائیں منتخب ہوئیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، سولی دے دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو یہ 4 صورتیں کیسے بنیں گی کہ اگر مجرم نے قتل کیا ہے مگر مال لینے کی نوبت نہیں آئی تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، اگر قتل بھی کر دیا اور مال بھی لوٹ لیا تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا، اگر صرف مال چھینا ہے، قتل نہیں کیا، تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے، اور اگر ابھی قتل بھی نہیں کیا، مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو گیا ہے تو اب اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ تو قاضی جرم کی نوعیت کے لحاظ سے ان سزاؤں میں سے کسی 2 کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے، یعنی کسی ایک میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل اور ارینا قبیلوں کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم گوجر لوگ ہیں، کسان نہیں ہیں، اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کیا اور کہا کہ تم لوگ جنگل میں جاؤ، ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیتے رہو۔ وہ ہرا کے پاس قیام کیا انہوں نے، تو اس علاج سے وہ خوب موٹے تازے ہو گئے، پھر ان کی نیت میں فطور آ گیا اور وہ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے چرواہے یسار کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے کئی طرح کی تکلیفیں پہنچا کر انہیں مار ڈالا اور اونٹ بھگا کر چلتے بنے، حالانکہ دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اب ان کو چلتے بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آدمی روانہ کیے۔ جب وہ گرفتار ہو کر آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور حرا کے ایک کونے میں پھینک دیے گئے اور وہ اسی حال میں مر گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن کوئی پانی نہ دیتا تھا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انہوں نے چوری کی، خون کیا، ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، یعنی انہوں نے 3 جرم کیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے چوری کیا کی تھی، اور خون کیا کیا تھا، اور ایمان کے بعد کفر کیا کیا تھا۔ تو اس حدیث میں یہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے۔ تو اس واقعے میں محض ڈکیتی کی ہی واردات نہیں ہوئی تھی، بلکہ مکر و فریب سے لوٹ مار، قتل اور مرتد ہونا بھی شامل ہے، اور یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور فساد فی الارض کے ضمن میں آتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کا شان نزول بھی یہی حدیث بنے گی۔ الا مگر الذین جن لوگوں نے تابوا توبہ کی، من قبل اس سے پہلے، ان تقدروا کہ تم قدرت پاؤ، علیہم ان پر، فاعلموا تو پس جان لو، ان اللہ یہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس کی 2 صورتیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک یہ کہ کوئی شخص حالت کفر میں زمین میں فساد کرتا پھرے، پھر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائے اور اپنی ساری پرانی عادات کو چھوڑ دے، اور تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے سابقہ گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام لانا ہی ایسا عمل ہے جو اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اسلام لا کر پھر بھی فساد کا جرم کرتا رہے، لیکن بعد میں وہ توبہ کر لے اور امن والا ہو جائے اور اسلام کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو اب اس کے پچھلے گناہوں کا سراغ لگا کر اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اب اس کی جو جرائم ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن بندوں کے جو حقوق اس نے غصب کیے ہیں ان کی تلافی اس کے ذمے رہے گی، پھر چاہے وہ ان کی ادائیگی کرے یا اپنے آپ کو معاف کروا لے۔